گل از رخطا مختار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے اکمل شخصیت کی زندگی کے متعلق ہے. جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی رحلت تک کے تمام تر واقعات ایک تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے. اس میں ہم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جوانی کے ایام کیسے تھے. ہم اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا موڑ آئے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو کیسے پھیلایا. اس نئے دین پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور دوستوں کا رد عمل کیا تھا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دین کے راستے میں کیا کیا مشکلات اور آزمائشیں برداشت کرنا پڑی، کن کن لوگوں نے اس دین کی مخالفت کی، اور انت میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان مشکلات کو عبور کیسے کیا. محترم سامعین، یہ سلسلہ اس ذات اقدس کے متعلق ہے کہ جن جیسا نہ کوئی ماضی میں آیا، نہ ہی آج کوئی ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی ان جیسا افضل بشر اس دنیا میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جاننا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ہر معاملے میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے. اور سیرت النبوی سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج ہم اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ کیا نقشے قدم ہیں کہ جن پر ہمیں چلنا ہوگا. ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان قسطوں کو مسلسل سننے سے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام اور دین اسلام کے متعلق پہلے سے زیادہ باخبر ہو گئے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ان اہم گوشوں کا بھی تذکرہ کریں گے جن پر لوگ عام طور پر اتنا غور نہیں کرتے. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے درمیان 571 سال کا درمیانی وقفہ ہے، اور شہر کا نام مکہ تھا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے. مکہ ہی میں خانہ کعبہ واقع ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. محترم سامعین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ اور والد محترم کا نام عبداللہ تھا. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل مکہ والوں کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم فیل کا واقعہ کہتے ہیں. اس واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ یمن کے عیسائی بادشاہ ابراہا نے کعبہ کے مقابلے میں یمن میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا تاکہ لوگ حج کے لیے کعبہ جانے کی بجائے اس عیسائی عبادت خانے کا رخ کریں. لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ عربوں نے اس قصے کو سخت ناپسند کیا، اور پس وہ غضبناک ہو گیا. اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے ہی دم لے گا. چنانچہ وہ 60,000 سپاہیوں کو لے کر اپنے ناپاک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا. اس مہم میں اس نے اپنے ساتھ کچھ ہاتھی بھی لے لیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو سامعین کرام، جب ابراہا اپنے اس لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا تو ہوا یہ کہ ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. لشکر والوں نے پوری کوشش کی کہ وہ مکہ کی طرف آگے بڑھیں، مگر وہ ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوتے تھے.
پھر اللہ نے اس لشکر کی طرف ابابیلیں بھیج دی جن کی چونچوں میں کہنے کو تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، مگر یہ جس شخص کو لگتی تھیں اس کے جسم کے آر پار ہو جاتی تھیں۔ یوں ابراہا کا لشکر تہس نہس ہو گیا اور اللہ جل جلالہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سامعین کرام، اس واقعے کی خبریں آنن فانن روم اور فارس پہنچ گئیں۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ روم اور فارس اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ ان دونوں سپر پاورز کی سرحدیں عرب کے ساتھ ملتی تھیں۔ روم ایک عیسائی ریاست تھی جبکہ فارس کے لوگ آتش پرست تھے۔ روم اور فارس ایک دوسرے پر مسلسل نظر رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے اتحادیوں کی حرکتوں کو بھی نوٹ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ روم کے اتحادی حبشہ کے گورنر ابراہا کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے روم کے لیے تو اہم تھا ہی، مگر یہ فارس کے لیے بھی اہم بن گیا۔ اس واقعے سے دنیا کی نظریں خانہ کعبہ کی طرف ایک بار پھر متوجہ ہو گئیں کہ جہاں پر اللہ جل جلالہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والا تھا۔ سامعین کرام، فیل کے واقعے سے قبل ایک اور واقعہ بھی پیش آ چکا تھا جو کہ اسی سلسلے کی کڑی تھا، اور وہ زمزم کے کنویں کا دوبارہ جاری ہونا تھا۔ جی ہاں، زمزم کا کنواں، وہ کنواں کہ جس کا پانی حجاج بڑے شوق سے پیتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہوا تھا، اور یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک بہت خوبصورت نشانی تھی۔ یہ کنواں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے دور میں کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ کئی دہائیوں قبل بنو جرہم، جو کہ مکہ میں قوت اور غلبہ رکھتے تھے، مکہ سے جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کو برابر کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس کنویں کی نشاندہی کرائی گئی۔ انہوں نے خواب کے مطابق زمین کو کھودا اور زمزم کے کنویں کو دوبارہ جاری کر دیا، اور اس میں چھپائی گئی تلواریں اور زرہوں کو پگھلا کر خانہ کعبہ کے لیے ایک بہترین دروازہ تعمیر کرایا۔ یہ دونوں واقعات اس بات کا اشارہ کرتے تھے کہ مکہ کا شہر اور خانہ کعبہ اللہ جل جلالہ کے پاس ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تھی، اور اب اللہ جل جلالہ اس علاقے کو حضرت ابراہیم کے دین توحید کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے چند ماہ قبل آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا آپ پیدائشی یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، اس کی تفصیل ہم آپ کو اگلی قسط میں ضرور بتائیں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔